اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں سورہ فاطر کی 29 نمبر 29 میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہماری یاد دہانی کے لیے کیا بات بیان کی ہے۔ اگر اس آیت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے 3 ایسے اعمال بتائے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی زیادہ پسند ہے، اور اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اپنے انداز میں بیان کی ہے۔ ان اعمال کو ہم کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا اعمال ہیں۔ آیت کا ترجمہ اس طرح سے کہ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو جو دیا اس میں سے اعلانیہ پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے، تو وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے 3 اعمال کے متعلق۔ نمبر 1 اعمال کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت، کہ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن پر غور و تدبر کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی زیادہ پسند ہے۔ دوسری چیز نمازوں کا پڑھنا، نمازوں کا قائم کرنا، نمازوں کے وہ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا کام ہے کہ اللہ نے ان کو جو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ طور پر، اعلانیہ طور پر۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دیا ہے تو خرچ کرتے، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ انفقوا مما رزقناہم، کہ اللہ نے ان کو جو دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے۔ تو ان تینوں اعمال کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو اہم بات بیان فرمائی آیت کے آخر میں کہ یہ لوگ ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس میں کوئی ان کو گھاٹا نہیں ہونے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تجارت سے تشبیہ دی ہے، تجارت کے ذریعے سے کہا ہے کہ یہ تجارت ایسی ہے کہ جس میں نقصان نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کہ انسان تجارت کرتا ہے، اپنا وقت، سرمایہ، صلاحیتیں لگاتا ہے، لیکن یہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ جو تجارت کر رہا ہے اس میں کامیاب ہوگا۔ اب کتنے ہی تاجر ایسے ہیں، کتنے ہی بزنس مین ایسے جو کہ بہت پیسہ خرچ کر اپنی صلاحیتیں، اپنے وقت دے کر تمام چیزیں کرتے، تجارت کرتے، لیکن اس تجارت میں ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک تاجر نے اپنی زندگی میں بہت زبردست تجارت کی اور اس نے بہت کمایا، لیکن ایک تجارت میں اس کو ایسا نقصان ہوتا ہے کہ جو زندگی بھر اس نے کمایا وہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری ہم کو مثالیں ملتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان 3 اعمال کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی تجارت ہے کہ جس میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہرگز اس میں ہرگز نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 3 اعمال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کثرت سے پڑھیں۔ دیکھیے کہ یہاں پر سب سے پہلے جو بات کہی گئی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت ہے۔ تو انسان کے اندر جو مکمل تبدیلی آ سکتی ہے، اللہ سے قربت ہو سکتی ہے، اللہ کا تقویٰ آ سکتا ہے، فکر آخرت مضبوط ہو سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت سے ہے۔ دوسرا یہ کہ کتاب کو پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان اللہ نماز قائم کرنے والا بنے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص قرآن پڑھ رہا اور نماز نہ پڑھے۔ تو یہ 3 صفات ہے جو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ صفات ہم اپنے اندر لاتے ہیں تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہم کو آخرت میں کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔